بلغ عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہی ہو۔ آج کی کلاس میں آپ سب کو اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربنا زدنا علما۔ تعارف قرآن۔ سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور تحقیق ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، بس کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ قرآن کے تعارف کے لیے چند علمی باتیں ہیں۔ نمبر 1، قرآن اللہ کا کلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے۔ قرآن لفظ قرن سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ پھر جیسا اثر اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے، ویسا ہی اللہ کے کلام کا اثر ہے۔ قرآن کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ اگر یہ پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ کی تجلی سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بادشاہ کائنات ہے، اس کی ذات کی ذاتی صفت ہے اس کا کلام، یہ کوئی اس کی مخلوق نہیں ہے، جبکہ کائنات میں ساری کی ساری اس کی مخلوقات ہیں سوائے اس کے کلام کے۔ تو جیسا اثر اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے، ویسا ہی اس کے کلام کا اثر ہے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول۔ نزول، تنزیل، نازل ہونا، اس کا مطلب ہے تھوڑا تھوڑا اترنا، ایک دم سے نازل نہیں کیا گیا، جیسے پہلے پیغمبروں کو دے دیے گئے تھے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ٹیبلٹس دے دیے گئے تھے، ایک سلیبس کی شکل میں مصحف دے دیا گیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا نہیں دیا گیا، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا تاکہ لوگوں کے ذہن میں سماتا جائے اور لوگوں کو فائدہ دے۔ جیسے کہ بارش ہوتی ہے، اور بارش اگر زمین پر تھوڑی مقدار میں مٹی پر پڑتی ہے تو زمین اس کو اپنے اندر سمو لیتی ہے، یہی بارش اگر زیادہ مقدار میں ہو جائے تو زمین اس کو بلکہ اپنے اندر جذب تو کیا کرنا بلکہ اس کو بہا دیتی ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو جماؤ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، اور وہاں عرب کے جو حالات و واقعات تھے اس کے مطابق حالات و واقعات کے اکارڈنگ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا۔ سارا قرآن حجاز کے علاقے یعنی عرب کی سرزمین پر نازل ہوا، سوائے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے سفر میں دی گئی تھی۔ نمبر 3، قرآن کی حفاظت۔ قرآن حرف بہ حرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے محفوظ ہے، جیسے کہ سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ سورۃ فصلت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، باطل اس کے آگے سے یا پیچھے سے اس تک نہیں پہنچ سکتا، یہ ایک رب جو کہ حکمت والا اور قابل تعریف ہے اس کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ یہاں تک کہ سورۃ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اگر وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بارے میں کچھ جھوٹی باتیں کہتا تو ہم اسے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے، پھر اس کی شہرگ کاٹ دیتے، اور تم میں سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یعنی یہ بات اسی لیے کی گئی تھی کہ مشرکین عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے تھے کہ انہوں نے کچھ خود سے بنا لیا ہے، کچھ من گھڑت ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ رسول اللہ ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ بات اس لیے کی گئی ہے تاکہ ہمیں یہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ کا کلام اللہ کی طرف سے حفاظت میں ہے، پہلے بھی اس کی حفاظت میں تھا اور قیامت تک کے لیے اس کا کلام اسی کی حفاظت میں ہے۔ پھر جو قرآن ہمارے پاس ہے جس ترتیب کے ساتھ، اسی ترتیب کے ساتھ لوح محفوظ میں بھی محفوظ ہے۔ نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واحد معجزہ قرآن ہے، یعنی ان کا معجزہ دعوی نبوت جو ہے وہ قرآن ہے۔ پہلے کے جو انبیاء تھے وہ جو بھی دعویٰ کرتے رہے وہ وقت کے ساتھ ختم ہوتے گئے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ قرآن، دعویٰ نبوت قرآن قیامت تک کے لیے ہے اور یہ معجزہ باقی رہے گا، جبکہ باقی جتنے بھی پیغمبر ہیں وہ ختم ہو چکے، ان کے معجزات وقت کے ساتھ ہی۔ قرآن کی پیشن گوئی اگلی کتابوں میں بھی موجود تھی۔ قرآن عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے، وہ عربی زبان جو آج تک اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھی ہے اور بولی بھی جاتی ہے۔ قرآن کا لہجہ عرب کے بادیہ نشینوں والا ہے۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے 23 سال کے عرصے میں نازل کیا۔ 2/3 مکی قرآن عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت، عقیدہ رسالت پر مبنی ہے۔ کیونکہ مکہ میں مشرکین عرب تھے جو توحید کے، آخرت کے اور رسالت کے منکر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جو مکے میں قرآن نازل کیا ہے اس میں زیادہ تر انہی چیزوں کا تذکرہ ہے۔ اور پھر باقی جو 1/3 قرآن ہے وہ مدنی قرآن ہے، جو امت کو شریعت کے اصول بتاتا ہے۔ کیونکہ مدینہ میں کیا تھا، مدینہ میں اسلام تو اسٹیبلش ہو چکا تھا، اب وہاں پر زندگی گزارنے کے اصول چاہیے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر امت کو شریعت کے اصول بتائے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود صورتوں اور آیتوں کی ترتیب لکھوائی اپنی زندگی میں۔ ہر رمضان میں جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دورہ قرآن کرواتے تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے جو آخری رمضان تھا اس میں 2 دفعہ ان کو دورہ قرآن کروایا گیا تھا۔ نمبر 5، قرآن کے کئی نام ہیں، جیسے کہ القرآن، الکتاب، الذکر نصیحت، الہدا ہدایت، النور روشنی، الفرقان فرق کرنے والی، الوحی نازل کی گئی، کلام اللہ اللہ کا کلام۔ صفات کے اعتبار سے اس کے مختلف نام ہیں، جیسے کہ کریم عزت والی، حکیم حکمت والی، عظیم عظمت والی، مجید شان والی، مبین واضح، رحمت بشیر خوشخبری دینے والی، نذیر انذار کرانے والی یعنی ڈرانے والی، بلاغ پہنچ جانے والی، بیان واضح، موعظہ نصیحت شفا، احسن القصص احسن الحدیث بہترین بیان، مبارک برکت والی، مصدق تصدیق کرنے والی، مہیمن نگہبانی کرنے والی، قیم۔ اسی طرح سے مزید کئی نام ہیں قرآن کے۔ نمبر 6، تدوین قرآن، اس کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا یا ترتیب دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں قرآن کو کتاب کی طرح جمع نہیں کیا گیا تھا، لیکن لکھوا لیا گیا تھا۔ رسول اللہ نے مختلف جگہوں پر لکھوایا، چمڑے پر لکھوایا گیا، پتے پر لکھوایا گیا، اور اسی طرح مختلف جگہوں پر۔ نزول اور ترتیب کے اعتبار سے قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو حفظ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا جب عہد خلافت شروع ہوا تو ان کے عہد خلافت میں منکرین زکوٰۃ اکٹھے ہو گئے، یعنی زکوٰۃ کا انکار کرنے والے۔ ان کے خلاف پھر جنگ ہوئی اور اس جنگ میں بہت سارے حفاظ شہید ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق اس بات پر پریشان ہوئے کہ وہ حفاظ جن کے ذریعے سے قرآن اور بہت سے لوگوں تک جا سکتا تھا، پہنچ سکتا تھا، وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اس بات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مشورہ دیا کہ قرآن کو کتاب کی شکل میں اکٹھا کر لیا جائے۔ پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے منع کیا، اس کے بعد انہوں نے پھر لکھوا لیا، اور یہ کام زید بن ثابت اور کاتب وحی کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے 2 سال میں ہی قرآن کو جلد کی شکل دے دی گئی تھی۔ قرآن کی قرأت قریش کی قرأت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسٹیبلش کر کے باقی جتنے بھی ڈائلیکٹس تھے، جتنے بھی لہجے تھے، ان کو ختم کروا دیا تاکہ امت کے درمیان میں اختلاف پیدا نہ ہو۔ یعنی قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھوایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کی زبان میں اس کے رسم الخط میں اس کو محفوظ کر لیا، اور انہی کے دور خلافت کے آخری حصے میں رسم الخط کو فائنل کر لیا گیا، جس کی وجہ سے آج ہمارے پاس مصحف عثمانی موجود ہے۔ اس کو مصحف عثمانی اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت عثمان کے دور خلافت کے آخری حصے میں اس کو فائنل کیا گیا تھا۔ اسی کو ہم عربک مصحف بھی کہتے ہیں۔ نمبر 7، قرآن کی 7 قرأت۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے 7 لہجوں میں نازل کیا ہے۔ ایک لہجہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں امام حفص کا، پاک و ہند میں یہ لہجہ زیادہ تر پڑھا جاتا ہے، اور امام حفص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے تھے، جنہوں نے کئی روایات، کئی احادیث روایت کی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود نے، اور انہی کے شاگرد امام حفص۔ ان کا لہجہ جو ہم پڑھتے ہیں پاک و ہند میں پڑھا جاتا ہے اور کئی ممالک میں پڑھا جاتا ہے۔ زیادہ تر یہی قریشی لہجہ پڑھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ممالک میں مختلف قرأت بھی کی جاتی ہیں، جیسے کہ سوڈان میں مختلف قرأت کے ساتھ، اسی کے ساتھ ہی نماز میں بھی
قرات کی جاتی ہے اور اسی طرح کئی مختلف ممالک میں مختلف قرات پڑھی جاتی ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حدیث عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حشام بن حکیم بن حزام کو سورۃ الفرقان اس انداز سے ہٹ کر پڑھتے ہوئے سنا جس انداز سے میں پڑھتا تھا اور جس طرح رسول اللہ نے مجھے سکھایا تھا۔ قریب تھا کہ میں فوراً اس سے تعارض و انکار کرتا، لیکن میں نے اسے مہلت دی حتیٰ کہ وہ قرات سے فارغ ہو گیا۔ پھر میں نے اس کی گردن میں اس کی چادر ڈالی اور اسے رسول اللہ کی خدمت میں لا کر عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے اسے اس انداز سے ہٹ کر سورۃ الفرقان پڑھتے سنا ہے جس انداز سے آپ نے مجھے پڑھایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، اور اسے فرمایا پڑھو۔ اس نے اسی قرات میں پڑھا جس سے میں نے سنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح نازل کی گئی ہے۔ پھر مجھے فرمایا پڑھو، میں نے پڑھا تو فرمایا اسی طرح نازل کی گئی ہے، کیونکہ قرآن 7 لہجوں میں مجھ پر اتارا گیا ہے، ان میں سے جس لہجے میں آسانی سے پڑھ سکو پڑھو۔ متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ حدیث ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں تھا، ایک آدمی آیا اور نماز پڑھنے لگا۔ اس نے اس انداز سے قرات کی کہ میں نے اس قرات کو غیر معروف اور اجنبی سا محسوس کیا۔ پھر دوسرا آدمی آیا تو اس نے اپنے ساتھی کی قرات کے علاوہ ایک دوسرے انداز میں قرات کی۔ جب ہم نے نماز پڑھ لی تو ہم سب رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے عرض کیا، رسول اللہ، اس شخص نے قرات کی تو میں نے اس کا انکار کیا۔ پھر دوسرا شخص آیا تو اس نے اپنے ساتھی کی قرات کے علاوہ انداز سے قرات کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو پڑھنے کا حکم دیا تو ان دونوں نے قرات کی، تو آپ نے ان کی حالت یعنی ان کی قرات کو سراہا، تو میرے دل میں رسول اللہ کی تکذیب کا ایسا اندیشہ پیدا ہوا جو رسول اللہ نے دیکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور میں پسینے سے شرابور ہو گیا۔ مجھ پر ایسا خوف طاری ہو گیا کہ گویا میں نے اللہ کو دیکھ لیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے پیغام بھیجا گیا کہ میں ایک لہجے میں قرآن پڑھوں، لیکن میں نے اس قاصد کو اللہ تعالیٰ کی طرف واپس بھیجا کہ میری امت پر آسانی کی جائے۔ دوسری مرتبہ یہ پیغام آیا کہ میں اسے 2 لہجوں میں پڑھوں، میں نے پھر اسے واپس بھیجا کہ میری امت پر آسانی کی جائے۔ تیسری مرتبہ یہ پیغام آیا کہ میں اسے 7 لہجوں میں پڑھوں، اور آپ کے ہر بار لوٹانے کے بدلے میں ایک مقبول دعا ہے، لہٰذا آپ دعا کریں۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اور میں نے تیسری مرتبہ کو اس روز کے لیے مؤخر کر لیا جس روز تمام لوگ حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام میری طرف رغبت و رجوع کریں گے۔ صحیح مسلم۔ ایک اور حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حذیفہ بن یمان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے جب کہ وہ آرمینیا اور آذربائیجان سے لڑائی اور فتح کے سلسلے میں اہل شام اور اہل عراق کو تیار کر رہے تھے۔ حذیفہ ان اہل شام و عراق کے اختلاف قرات کی وجہ سے پریشان تھے۔ حذیفہ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، امیر المؤمنین، اس سے پہلے کہ یہ امت یہود و نصارہ کی طرح قرآن کے بارے میں اختلاف کا شکار ہو جائے، آپ اس کا تدارک فرما لیں۔ حضرت عثمان نے حضرت حفصہ کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ ہمیں مصحف بھیجیں، ہم اس کی نقلیں کروا کر واپس کر دیں گے۔ جب وہ نسخہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، سعید بن العاص اور عبداللہ بن حارث بن حشام کو مامور فرمایا، تو انہوں نے اس کی نقلیں تیار کیں، اور عثمان نے تینوں قریشیوں سے فرمایا، جب قرآن کی کسی چیز کے بارے میں تمہارے اور زید بن ثابت کے مابین کوئی اختلاف ہو جائے تو اسے زبان قریش کے مطابق لکھنا، کیونکہ قرآن ان کی زبان میں اتارا ہے۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، حتیٰ کہ جب نقلیں تیار کر لیں تو عثمان نے وہ مصحف حضرت حفصہ کو واپس کر دیا اور تمام علاقوں میں وہ نقول بھیج دیں، اور حکم جاری کر دیا کہ اس کے علاوہ کسی کے پاس قرآن کا جو نسخہ ہے وہ اسے ختم کر دیں۔ نمبر 8، قرآن کا اسلوب۔ قرآن عربی ادب میں خطبے سٹائل پر ہے، کیونکہ عرب کے معاشرے میں شاعری یعنی کہ خطبہ عام تھا۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی کتابوں کی طرح نازل نہیں کیا، جیسے کنٹینٹ ہوتا ہے، اس کے بعد ڈیفرنٹ چیپٹرز ہوتے ہیں، اس طرح نہیں ہے۔ قرآن کا سٹائل خطبے کا سٹائل ہے۔ خطبے میں یہ ہوتا ہے کہ اول میں اور آخر میں جامع گفتگو کی جاتی ہے، ایک مرکزی ٹاپک ہوتا ہے اور اس کے مطابق گفتگو ہوتی ہے، اور درمیان میں مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کی تقریباً سب صورتوں کا مرکزی ایک ٹاپک ہے اور خطبے سٹائل پر وہ موجود ہیں۔ قرآن کے اندر ہم وزن آیات ہیں، یعنی کہا جاتا ہے کہ اس کا ڈیوائن میوزک ہے۔ ہم وزن آیات، ہم پلہ آیات، جیسے کہ سورۃ رحمان، ہم پڑھتے ہیں اس کو، الرحمن علم القرآن
خلق الانسان علمہ البیان. تمام آیات کیا ہیں؟ ہم پلہ ہیں. اسی طرح سورۃ مریم کی آیات کے آخر میں ہم پلہ الفاظ ہیں، جیسے زکریہ، شقیہ، ولیہ، رضیہ، عیتیہ. تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ڈیوائن میوزک ہے قرآن کا. حدیث سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کو خوش الحانی سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. یعنی کہ جو ترنم سے قرآن کو نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے. سنن دارمی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن سن کر شاعروں نے جو مہارت رکھتے تھے شاعری پر، انہوں نے اپنے کلام پھاڑ دیے تھے. اور یہی وہ قرآن ہے جس نے صحابہ کرام کے اندر بجلی بھر دی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہمارا رب ہم سے ڈائریکٹ خطاب کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس. اسی طرح سے اس دور میں جو سپر پاورز تھیں، صدیوں کی چلتی آ رہی تھی، رومن امپائر اور پرشین امپائر، صحابہ کرام نے ان کو الٹ کر رکھ دیا، کیونکہ یہی وہ قرآن ہے جس نے ان کے اندر بجلی بھر دی تھی اور ان کو ان کے کرنے کا مقصد سمجھ آ گیا تھا. اقبال کا شعر ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلماں ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. نمبر 9، آیات اور صورتوں کی ترکیب اور تقسیم. سورت کا بیسک یونٹ ایک آیت ہے اور ان کی ترتیب توقیفی ہے، یعنی وحی کے ذریعے سے بتا دی گئی ہے. اسی ترتیب کے ساتھ ہمارے پاس مصحف موجود ہے. قرآن کی سب سے چھوٹی آیت سورت رحمان میں ہے، مدھامتان. اسی طرح سے قرآن کی سب سے بڑی آیت سورۃ البقرہ میں ہے، جس کو آیت الدین کہا جاتا ہے. قرض کے متعلق یہ آیت ہے. قرآن کی عظیم ترین آیت آیت الکرسی ہے، جس کے 10 جملے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم موجود ہیں. جو آیات ہیں وہ مل کر سورت بناتی ہیں، اور چھوٹی سے چھوٹی قرآن کی سورت وہ کم سے کم 3 آیات پر مشتمل ہے. اور اسی طرح سے قرآن میں کل 114 صورتیں ہیں. 113 صورتوں کے شروع میں بسملہ آئی ہے. ایک صورت کے شروع میں بسملہ نہیں ہے، سورت بارات. اور پھر لیکن بسملہ کی تعداد 114 ہی ہے، کیونکہ سورت نمل کے ابتداء میں اور اس کے درمیان میں بسملہ پورا ایک جملہ موجود ہے. اسی طرح سے جتنی صورتوں کی تعداد ہے، بسملہ کی تعداد بھی اتنی ہی ہو جاتی ہے. قرآن کی ٹوٹل آیات کتنی ہیں؟ بسملہ کو اگر چھوڑ کر دیکھیں تو 6236 ہیں، اور اگر بسملہ کو ملا لیا جائے 6349 ہیں. قرآن کی صورتیں عموماً جوڑوں کی شکل میں ہیں، جیسے سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران. یہ ایک جوڑا ہے. سورۃ البقرہ یہودیوں کو ایڈریس کرتی ہے، سورۃ آل عمران عیسائیوں کو ایڈریس کرتی ہے. اسی طرح سے سورۃ فلق اور سورۃ ناس. سورۃ فلق انسان کے اوپر باہری طور پر ظاہری طور پر جو شرور آتے ہیں اس سے حفاظت کی دعا ہے. سورۃ ناس جو اندرونی طور پر انسان کے لیے شر ہوتے ہیں ان سے حفاظت کی دعا ہے. اسی طرح سے دیگر کئی سوراز ہیں جو اسی طرح جوڑوں کی شکل میں ہیں. قرآن کی صورتیں مکی ہیں اور کچھ مدنی ہیں، کچھ مکہ میں نازل ہوئیں اور کچھ مدینہ میں نازل ہوئیں. قرآن کی منزلیں 7 ہیں، اور یہ 7 منزلوں کی جو ڈویژن ہے یہ خود کی گئی تھی. بعد میں ایک ہفتے میں قرآن کو مکمل کرنے کے مطابق یہ ڈویژن کی گئی تھی، اور یہ بھی برابر نہیں ہے. قرآن کے جو رکوع ہیں اس کی تقسیم بھی بعد میں تابعین کے دور میں ہوئی تھی، اور ہر رکوع جو ہے وہ الگ الگ ایک موضوع پر مشتمل ہے. یعنی رکوع جو ہے وہ قدر بہترین ڈویژن ہے. اسی طرح سے پارے ہیں جس کو ہم جز کہتے ہیں، اس کی تقسیم بھی بہت بعد میں جا کر ہوئی تھی، اور یہ ایک مہینے میں قرآن کو مکمل کرنے کے لیے اس کے مطابق 30 پارے بنا دیے گئے تھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو عربک مصحف ہے اس میں ایسا نہیں ہے. اس میں صورتوں کے اکارڈنگ پورا قرآن موجود ہے، جز کی ترتیب کو فالو نہیں کیا جاتا. قرآن کے اندر 15 مقامات ہیں. 15 مقامات میں سجدے ہیں، اور یہ سجدے واجب نہیں ہیں. نمبر 10، قرآن میں آیات کی اقسام. سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی ہے. اس میں آیات جو کہ محکمات ہیں وہ کتاب کی بنیاد ہیں، اور دیگر متشابہات ہیں. جہاں تک وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی یعنی کہ ٹیڑھ پن ہے وہ اس کی پیروی کرتے ہیں جو متشابہات ہیں، اختلاف کی تلاش میں اور ان کے لیے موضوع تعویل کی تلاش میں. اور اس کی حقیقی تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. لیکن جو لوگ علم میں پختہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے. یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے،
اور نہیں نصیحت لیتے مگر عقل والے. یعنی کہ بتا دیا گیا ہے کہ قرآن کے اندر محکمات ہیں، یہ جڑ ہیں، یہ بنیاد ہیں، یعنی کہ احکامات ہیں. اس میں بتا دیا گیا ہے کرنے کے کیا کام ہے، کن چیزوں سے رک جانا ہے. اور کچھ آیات ہیں جو متشابہات ہیں. متشابہات علم الغیب سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے کہ جنت کے بارے میں بتایا گیا ہے، حوروں کے بارے میں بتایا گیا ہے، یہ کہا گیا کہ شہید زندہ ہے، اسی طرح برزخی معاملات. تو ان کی تعویل جو ہے وہ اللہ کو ہی معلوم ہے. لیکن جو علم پختہ ہے، راسخون فی العلم جو ہیں، وہ ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور محکمات سب پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ یہ ایسے کیوں ہے، ایسے کیوں ہے، اس کی ڈیٹیل کیوں نہیں ہے، اس کی ڈیٹیل کہاں پر ہے. اس طرح کے سوالات اور جوابات کرتے رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ کیوں کرتے ہیں، اختلافات کی خاطر اور اپنی طرف سے من گھڑت تعویل بنانے کی خاطر. پھر کچھ آیات ہیں ناسخ ہیں، وہ ناسخ یعنی کہ منسوخ کر دی گئی ہیں، جو احکامات تھے وہ تبدیل کر دیے گئے ہیں. لیکن یہ چند ایک آیات ہے، بہت زیادہ آیات ایسی نہیں ہیں. جیسے کہ پہلے وصیت لازم تھی کہ انسان مرنے سے پہلے وصیت کرے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھی قرآن میں رکھی، لیکن بعد میں یہ وصیت والا حکم چینج ہو گیا اور وراثت جو ہے وہ لازمی آ گئی. تو یہ والی آیت بھی قرآن میں موجود ہے. اسی طرح سے زانی کی سزا جو بتائی گئی تھی پہلے، وہ یہ کہ موت تک وہ گھر کے اندر اس کو قید رکھا جائے. بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا کہ اس کو 100 کوڑوں کی سزا دے دی جائے. نمبر 12 قرآن کے 5 علوم ہیں. 5 علوم یعنی کہ اگر مین ٹاپکس دیکھے جائیں قرآن کے، ٹوٹل 5 علوم پر مشتمل ہیں. سب سے پہلے علم الاحکام، یعنی جو احکامات دیے گئے ہیں، کرنے کے جو کام بتائے گئے ہیں، نماز، روزہ، حج، یہ فرائض پورے کرنا اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے رک جانا. نمبر 2 علم المقاسمہ. مقاسمہ کہتے ہیں علمی جھگڑا، جیسے کہ منکرین خدا اور یہودی عیسائی یہ سب جو جھوٹے بہانے بناتے تھے، لیم ایکسکیوزز پیش کرتے تھے، ان کو جواب دیا گیا. تو یہ علم المقاسمہ، یہ اس طرح کا علم جو ہے وہ موجود ہے. پھر التذکیر بالموت، یعنی موت کی یاد دہانی، اس کی نصیحت، اس کے بارے میں علم موجود ہے. اور التذکیر بالآلاء اللہ، اللہ کی نعمت اور قدرت کی نشانیوں کے ذریعے نصیحت کی گئی ہے قرآن کے اندر. التذکیر بالایام اللہ، اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے فیصلوں کے دن کے ذریعے سے ڈرایا گیا ہے، نصیحت کی گئی ہے. تو مینلی قرآن کے 5 طرح کے علم ہیں، یہ مین ٹاپکس ہیں. پھر نمبر 13 قرآن کا موضوع کیا ہے. موضوع ہے انسان اور ہدایت. انسان کے علم کے 3 طرح کے دائرے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے علم بالحواس، یعنی سینسز کے تھرو انسان کسی چیز کا علم حاصل کرتا ہے، کسی چیز کو دیکھ کر، کچھ سن کر، کچھ سونگھ کر، کچھ سن کر. پھر علم بالعقل. عقل میں کیا ہوتا ہے کہ جب انسان سینس کرتا ہے کسی چیز کو، پھر وہ پروسیس میں جاتی ہے اور پھر اس کا رزلٹ ہوتا ہے. یعنی علم بالعقل کا تعلق انسان کے علم سے ہوتا ہے اور یہ فزیکل ورلڈ سے ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے، انسان کے مشاہدہ وغیرہ سب کچھ کر چکا ہوتا ہے کہ یہ ایسے کریں گے تو ایسا ہوگا، ایسا نہیں کریں گے تو ایسا ہو جائے گا. تو اس کا تعلق علم بالعقل سے ہے. اور تیسرا جو دائرہ انسان کا ہوتا ہے علم بالقلب ہوتا ہے. یہ ایکسٹرا سینسری پرسیپشن ہوتی ہے انسان کی، اس کا تعلق ہوتا ہے وحی کے ساتھ، کیونکہ وحی اور یہ جتنی بھی غیب کی باتیں ہیں یہ ساری غیبی دنیا ہے. ہم نہیں جانتے، فزیکلی دیکھتے نہیں ہیں ان چیزوں کو، لیکن انسان کا دل اس کی گواہی دیتا ہے کہ نہیں، ایسا ہو چکا ہے اور ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہوگا اور ایسا ہو رہا ہے ایک غیب کی دنیا میں. تو یہ سارا تعلق انسان کے علم بالقلب سے ہوتا ہے. انسان اللہ تعالیٰ کی سب سے اہم مخلوق ہے. چونکہ قرآن کا مین موضوع انسان اور ہدایت ہے، تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے اپنی پہچان کے لیے، اور اس کی ہدایت کا انتظام کیا ہے اپنے رسول بھیج کر، انبیاء بھیج کر، اپنی کتابیں بھیج کر. تو ہدایت کیا ہوتی ہے؟ ہدایت 2 طرح کی ہوتی ہے. غور و فکر کی ہدایت جس کا تعلق ایمان سے ہوتا ہے، اور ایک عملی ہدایت ہوتی ہے جس کا تعلق عمل کرنے سے ہوتا ہے، چاہے وہ انفرادی طور پر عمل ہو، چاہے وہ اجتماعی طور پر ہو. جیسے ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. تو وہ جو ہدایت ہے، ہدایت میں 2 چیزیں ہیں، علم نافع اور عمل صالح. نافع یعنی نفع مند علم بھی ہو ہمارے پاس، اور عمل صالح، نیک عمل کرنے کی توفیق بھی ہو. دونوں چیزیں ہدایت کے اندر آتی ہیں، اور دونوں ہی چیزیں انسان کے لیے ضروری ہیں. نمبر 14 قرآن حبل اللہ ہے. حبل کہتے ہیں رسی کو. رسی کیا کرتی ہے؟ جوڑتی ہے، 2 شخصیات کو جوڑتی ہے.
تو اللہ کی رسی قرآن ہے، یہ رسی جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑتی ہے۔ کیسے جوڑتی ہے؟ تعلق مع اللہ کے ذریعے۔ تعلق یعنی علق سے نکلا ہے، علق کا مطلب لٹکنا۔ تو جیسے انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑتا ہے، اللہ کی رسی کو پکڑ کر جیسے انسان لٹک جاتا ہے تو اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے تقرب اللہ، یعنی اللہ کے قریب تر ہونے کی کوشش کرنا۔ تو انسان اللہ کی رسی کو جب پکڑتا ہے تو اس کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور بلکہ اس کے قریب تر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی حبل ہے، رسی ہے، اس کے بارے میں ہمیں اللہ نے قرآن میں ہی بتا دیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑھو۔ یعنی ہمیں حکم دے دیا گیا ہے کہ ہم نے رسی کو تھامنا ہے، یعنی قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہے تاکہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو۔ اب میرے اوپر قرآن کا کیا حق ہے؟ جب بادشاہ کائنات جس نے مجھے پیدا کیا، اس نے اپنا کلام بھیج دیا اس دنیا میں کہ یہ میرا کلام ہے، یہ میری بات ہے، اب دیکھ لو تمہارے کرنے کی کیا زندگی ہے۔ اور قرآن کا مین ٹاپک بھی میں ہوں، ہم انسان ہیں اور ہماری ہدایت ہے۔ اب ہمارے اوپر قرآن کے حقوق کون سے لاگو ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا یہ کہ اس کو مانا جائے جیسے کہ ماننے کا حق ہے، یعنی اس پر ایمان لایا جائے، اس کی تعظیم کی جائے۔ پھر اس کو پڑھا جائے جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، یعنی اس کی تلاوت، اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا۔ پھر اسے سمجھا جائے جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے، اس کے اوپر تذکر اور تدبر کیا جائے۔ تذکر کا مطلب ہوتا ہے سبق لینا، تدبر یعنی کہ غور و فکر کرنا۔ اس پر عمل کیا جائے جیسے عمل کرنے کا حق ہے، جیسے اس کے احکامات کو بجا لایا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ پھر اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے، یعنی تبلیغ کا کام کیا جائے۔ اب ہم سب نے اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ابھی تک ہم نے قرآن کے ان حقوق میں سے کون سا حق پورا کیا ہے، اور اگر نہیں کیا تو اب کیا میں ارادہ کرتی ہوں کہ میں اپنے اوپر قرآن کے حقوق کو سمجھوں گی اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گی، اور اگر میں ایسا نہیں کرتی تو کیا ہوگا؟ قرآن کو چھوڑنے کا انجام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکایت، سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور رسول کہیں گے اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو پیٹھ پیچھے چھوڑ دیا۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بری الذمہ ہوں گے۔ اس کے بارے میں سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کہو گواہی میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ کہو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف سے اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ میں اس کے ذریعے تمہیں اور جس تک یہ پہنچ جائے ان کو ڈر سناؤں۔ تم سب گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہیں، کہہ دو کہ میں گواہی نہیں دیتا، کہہ دو کہ بے شک وہ ایک ہی معبود ہے اور میں اس سے بڑی ہوں جو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے، قرآن کو ہم تک پہنچا دیا ہے، اللہ کے کلام کو ہم تک پہنچا دیا ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں بشارت بھی دے دی ہے، ڈر بھی سنا دیا ہے۔ اب اگر ہم قرآن کے خلاف چلیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بری الذمہ ہوں گے اگر ہم اس کے خلاف کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو۔ اسی طرح سے قرآن کی گواہی یا تو ہمارے حق میں ہوگی قیامت کے روز یا ہمارے خلاف۔ حضرت ابو مالک الشہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا آسمان سے زمین تک کی وسعت کو بھر دیتے ہیں۔ نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ ہر انسان دن کا آغاز کرتا ہے تو کچھ اعمال کے عوض اپنا سودا کرتا ہے، پھر یا تو خود کو آزاد کرنے والا ہوتا ہے یا خود کو تباہ کرنے والا۔ صحیح مسلم۔ آئیے تجدید ایمان کریں، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ وہ ہستی جس کے پاس سے ہم سب آئے ہیں، لوٹ کر اس کے پاس ہی چلے جانا ہے ہم سب کو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی کو اپنے حق میں بنائیں، قرآن کی گواہی کو اپنے حق میں بنائیں، اپنی زندگی کی کتاب ہدایت کو پڑھیں، یعنی کہ قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن کا فہم عطا کرے،
اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخری سانسوں تک قرآن کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آج کی اس کلاس میں جو غلط بات ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، ہمارے دلوں سے اس کو ختم کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔